اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عابس غفاری صحابی کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا عابس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ شہر سے کوچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، اے طاعون، مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ سن کر ان کے چچا زاد بھائی جو کہ صحابی تھے متعجب انداز کے اندر پوچھنے لگے، کیا آپ موت کی تمنا کرتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عابس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان 6 فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ اس حدیث میں جو پہلی چیز آئی وہ بے وقوفوں کی حکومت ہے۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دور زوال میں بے وقوف لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، حالانکہ وہ دین کے حوالے سے بالکل ناکارہ اور نااہل ہوں گے، اور معاشرے میں کوئی اچھا کام اور نہ ہی کوئی بڑا مقام ان کو حاصل ہوگا۔ لیکن اس نااہلی کے باوجود وہ بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور واضح رہے کہ یہ صورتحال خالص شر کی ہوگی۔ یہ فتنے عام ہوتے ہیں اور ان سے بچنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال نہ آ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائز ہو جائے جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا قوموں کے لیے بربادی ہوتی ہے۔ فتنے ہوتے ہیں اور عوام مستقل اذیت میں رہتی ہے، نفسیاتی اذیتیں، ظاہری اذیتیں، اور ان کا شر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس فتنے سے قبل موت کی تمنا کرو۔ اگر یہ وقت تم پر آ جائے تو صبر، استقامت اور دین کے ساتھ چمٹے رہنا، تنہائی کی زندگی، بہت زیادہ اختلاط سے گریز کرنا اور دعائیں کرنا، اور اپنی اصلاح اور اپنے متعلقین کی اصلاح کرنا، اس پر بھرپور توجہ مرکوز کرنا۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت۔ جب پولیس زیادہ ہو جائے اور پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب امن عامہ دیگر گم ہو جائے، ہر طرف شر ہو اور فتنے ہوں، اور ان کی سرکوبی کی ضرورت ہو، چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوں، قتل و غارت گیری ہو، زنا عام ہو جائے اور مختلف مفاسد ہوں، اور رشوت خوری کا بازار جب گرم ہو جائے تو پھر ان امور پر قابو پانے کے لیے زیادہ بندوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے بندے سرکاری اعتبار سے شرط یا پولیس کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں، اور یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت شرط سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور ایسا دور اگر پالو تو ساری ہدایتیں جو فتنوں کے دور میں ضروری ہیں، جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، انہیں اپناؤ اور ان پر عمل کرو تاکہ تمہیں دین، مال اور عزت کی سلامتی حاصل ہو۔ نمبر 3، قطع رحمی، یعنی رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، آپس کی ناراضگیاں، رنجشیں، اور جو ایک معاشرت ہے، صلہ رحمی کے جو راستے اور طرق ہیں، انہیں پامال کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ایک رشتہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بھتیجا اپنے چچا کو، اور چچا اپنے بھتیجے کو۔ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ قتل تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ اس قدر قطع رحم کا معاملہ عام ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عربی زبان میں جو نام دیا وہ رحم کا ہے، راحمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام رحمان سے رحم کے لفظ کو نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام الرحمن اور رحیم سے رحم کا لفظ بنایا ہے، جس کا معنی رشتہ داری ہے۔ قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے حکم کو تھام لے گا۔ حکم جسم کا ایک پہلو ہے، جہاں عام طور پر ادار باندھتے ہیں، اس مقام کو حکم کہتے ہیں۔ تو رشتہ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تھام لے گا اور کہے گا، یا رب، جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے،
اور جس نے مجھے توڑا تو بھی اسے توڑ دے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جوڑ دے گا جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کو نبھایا، اور ان لوگوں کو توڑ دے گا جنہوں نے رشتوں کو توڑا تھا، الا یہ کہ رشتوں کو توڑنے کے شرعی اسباب ہوں۔ بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو یہ چیز بہت اچھی ہے۔ رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو اور بلا وجہ دنیاوی اسباب ہوں تو قطع رحم یعنی رشتوں کو توڑنا اس زمین پر سب سے بڑا فساد کا موجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پا لو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نمبر 4، جب انصاف بکنے لگے۔ انصاف کو بیچنا ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت، گواہ، جج اور وکیل اور جو ان کے متعلقین ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، اور ایسے وکیلوں سے ہمیں کبھی بھی سابقہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ اور اگر یہ وقت آ جائے تو ان لوگوں کی جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں اور جو ان کی ذات کی نحوستیں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ اور بچا کر رکھ۔ چنانچہ ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل ہے، اور ان لوگوں کی نحوستیں تقریباً ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بیع الحکم یعنی جب انصاف بکنے لگے تو یہ معاملہ جب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے موت کی تمنا کرو۔ اور نمبر 5، خون کی قیمت کم ہو جانے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ دور زوال کی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ انسانی خون سستا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح سے حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے لیے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ جب قتل و غارت گیری کی یہ کیفیت ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے اور میرا قصور کیا ہے، اور مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو پھر تم دجال کا انتظار کرو۔ ناظرین محترم، خون کی قیمت کا کم ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت تم پر آ جائے تو پھر جو شرعی ہدایات ہیں تم ان کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو، تاکہ تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ سب کچھ محفوظ ہو سکے۔ اور نمبر 6، قبل اس کے کہ لوگ قرآن مجید کو بانسریوں اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آ جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو۔ ناظرین محترم، ایک وقت آنے والا ہے اور کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزامیر بنا لیں گے، اور مزامیر کا معنی گانے کی چیز ہے۔ بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا، اور لوگ ایک شخص کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو مقام دیں گے اور اس کو عزت عطا کریں گے اور اس کو کھڑا کریں گے اور اس کو ترجیح اور فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو، تم وعظ کرو اور تم تقریر کرو۔ حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا یا بڑا عالم نہیں ہوگا، لیکن وہ گا گا کر لوگوں کو مسحور کرے گا۔ یہ وقت آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں منبر و محراب کی وراثت آئے گی
تو عالم تو وہ ہوں گے ہی نہیں، تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں جو قرآن کو محض مزامیر بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں اور راگ رنگ ان کا منہج اور ان کا مشن ہو اور لوگ سن سن کر مسحور ہوں، جب لوگ ان کو آگے کریں اور ان کو ترجیح اور تقدیم دیں، اس لیے نہیں کہ وہ عالم ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ گا گا کر پڑھتے اور سناتے ہیں اور لوگ اس میں مست ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تمنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے اور آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے۔